اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے جھوٹ کے اوپر کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ روزہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ جھوٹ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب یہ وہ خالص عبادت ہے جو ہم فقط اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے اس کے سامنے آتے ہیں مگر وہ نہیں کھاتا۔ ایون کہ جب ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو ہمارے منہ میں پانی جاتا ہے مگر ہم اس کو حلق کے اندر نہیں لے کر جاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا روزہ ہے، ہمارا روزہ نہ کہیں ٹوٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ ان میں سے ایک شیطان ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کو قید کر دیا تاکہ یہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے کہ جس کی وجہ سے لوگ سرزش کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اور دوسری لعنت اللہ رب العزت نے فرمائی جھوٹ بولنے والے کے اوپر۔ اب اس کے اوپر محققین کا بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ جن کے اوپر محققین نے کافی ریسرچ کی، کافی لمبی گفتگو بھی کی ہے۔ اول تو یہ کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، وہ انسان سے جھوٹ بولنے والے سے 100 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے منہ سے وہ بدبو نکلنے کی وجہ سے وہ 100 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جب وہ لکھنے والے کرامن کاتبین بھی اس سے دور چلے گئے، رحمت کے فرشتے بھی اس سے دور چلے گئے، تو اب جب رحمت کا فرشتہ بھی دور چلا گیا تو اب بھی وہ بندہ کہے کہ جناب میں روزے سے ہوں، تو یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اور پھر جس بندے کے اوپر رب تعالیٰ کی رحمت ہی نہ رہے اور وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، تو وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ باقی رہ گیا ہو جس کے اوپر اللہ کی لعنت برس گئی ہو۔ اب اس کے اوپر ایک تو یہ جواب ہے، دوسرا اس کے اوپر محققین نے کافی ریسرچ کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا ہو سکے روزے کی حالت میں جھوٹ مت بولیں، کیونکہ جھوٹ تو ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، لوگوں کو بھی سخت ناپسند ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے روزے کے اندر بے شمار کمی آ جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر دو جواب ہیں، ایک تو یہ ہے پہلے جو زائد لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے جو کم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر جھوٹ بولنے سے روزے کے ثواب کے اندر بے انتہا کمی آ جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم روزے میں کیا آگے پیچھے بھی جھوٹ نہ بولیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اب تو شیطان بھی بند ہے، تو اب آپ سے جھوٹ کس نے بلوا دیا ہے، تو لہٰذا اپنے نفس کو خود سنبھالیں اور جھوٹ جیسی لعنت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔